بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ناظرین، مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مچھلی ذبح کیوں نہیں کی جاتی؟ پھر یہ حلال کیسے ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو مچھلیوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، مچھلیاں آبی جانور ہے جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ چھلکوں سے ڈھکا ہوا جسم اور پانی میں تیرنے کے لیے بنے خصوصی پر اور گلفر سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر، تازے پانی، دریاؤں، جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پائی جاتی ہے۔ مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہایت اہم گردہ نہیں جاتی۔ خوابوں، سمندروں یا کھلے آبی مقاموں سے شکار کی جائے یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہر خانوں میں کی جائے۔ ناظرین، معروف کتاب مکاشفۃ قلوب کے صفحہ نمبر 159 میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی ہے، مگر واحد مچھلی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلیوں کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسے مست شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان امید میں ارشاد فرمایا، نال ملا آدم فس الا ابلیس ابا واستکبر کان من الکافرین۔ ناظرین، ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا جہاں اس کی سب سے پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طاقت کا حصہ مچھلی کو سنایا اور کہا کہ آدم سمندر اور دریاؤں کی شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا۔ جس طرح مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی طاقت کی کہانی سنائی، مچھلی کو یہ کہانی سننے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے رب قدیر نے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے۔ حضرت علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتے آدم کو سجدہ کرے تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کی نافرمانی کا مرد ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جرم کی وجہ سے میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بن کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی، تو یوں اللہ رب العزت نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں موبائل پیدا کر دیا۔ یہ بات کتاب مکاشفۃ قلوب کے صفحہ نمبر 159 پر موجود ہے۔ یہ حکم نافذ گیا ہے کہ کوئی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے۔ تم جب بھی پانی سے باہر نکلو خود ہی تڑپنے لگو گی۔ اس لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے اور ان کا سارا خون ان کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اس کی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کی، پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے
اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ انا کے نزدیک سمندر مخلوق میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پس سمندر مخلوق میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی کے انواع اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے موت ہے کہ وہ مچھلی ہے یا نہیں۔ اہل لسان اور اہل لغت کے بعد آخر رائے ماہرین کی دے سکتے ہیں، لہٰذا سمندری مخلوق کی جو قسم اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرائی گی صرف وہ حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی اقسام میں نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا فقہ حنفی کے مطابق یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ مچھلی کی کون قسم حرام ہے۔ بہرحال اگر ماہری کہے کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کے کچھ ماہری مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3029 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور وہ کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ میں مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوتی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر دیتی، اور سب سے پہلے کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کے اوپر جو ٹکڑا لٹکا رہے گا وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے تو اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچی اس کی شکل صورت پر ہوتی ہے، اور اگر عورت کی پہل کر جاتی ہے تو بچہ عورت کی شکل صورت پر ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہے۔ ناظرین، دین اسلام کے حوالے میں مچھلی انتہا اہم جانور ہے جس کا اسلام میں کئی وقت میں ذکر موجود ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کی واقعت موجود ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک احادیث میں بھی مچھلی کا ذکر موجود فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔